اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کارساز ہے، نہیں ہے کارساز مگر وہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب عقید توحید اللہ نے نصیب کیا ہے تو پورا بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرو۔ اللہ اللہ سہارا بننا ہے تو عمر بھر کا بنو، 4 دن کا سہارا سہارا نہیں۔ مخلوق کا تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد، عدو لکم، وہ دشمن ہوتے ہیں تمہارے، فاحذروہم، پس ان سے بچ کے رہو۔ بیوی ہے لیکن خاوند کے دینی مددگار نہیں ہے، راہ فرار پر ہے، اولاد ہے مگر سرکش و نافرمان ہے، تو دشمن اسی کو تو کہتے ہیں جو آپ کے مقاصد کے خلاف کرے۔ فاحذروہم، ان سے بچو، یعنی ان کی دشمنی سے بچو۔ اس وجہ سے بیوی کو طلاق دینا یا اولاد کو عاق کرنا یہ جائز نہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معافی کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا۔ اشارہ ہے کہ آپ کے کتنے گناہ، آپ کے کتنے جرائم اللہ معاف کرے۔ شیخ سعدی نے اور دا دے زمانے خضر ہوتی دی ٹیڈی گانے زان نے خواندان جو کری نور سنوشا میں نے ویانا تو بخدو دیر را لگی میں سم در میں گانے برادا لگا دا بدر دیوتا ہوئے زور کہ ہم خدا ورکا ہوئے ما سمجھ جال دا مایا چنی رسو ترجمہ ہوگم چڑی رخی خضی تاسو دیر خیر خدایوی دشمنان ہے کہا تحریف ہونے شم کو ہے تفسیر بکو آئی تو اور بڑے بڑے انتقام لیتی، قدرتی طور پر وقت گزرنے سے خاون کچھ بے ہمت ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ تو بڑی تکڑی ہے اور یہ اور موٹی ہو گئی، ذرا چوڑی ہو گئی ہے۔ اب اس کا وقت آ گیا کہ یہ قاضی بنے اور جج بنے اور فیصلے کرے، تو خاون غریب بس ایک کاپی ہے، دیکھنے میں آ رہی ہے، حقیقت فیصلے اندر سے ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں جب عورتیں فیصلے کرنے لگے پھر تم زندہ مردے کے حکم میں ہو، بالکل تمہارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کپڑے خریدنے یہ جا رہی ہے، لڑکیوں کے رشتے طے کرنے یہ بیٹھ رہی ہے، تمام سیاہ و صفات سفید سے ہاتھ میں لے لیے، اور وہ غریب شریف آدمی وہ اتنی باریکیوں میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بلا سے یہ بھوتنی مجھ سے لڑے نہیں، جدھر چاہے رشتے کرے اور جدھر چاہے تاریخیں دے، بس چلو ہو گیا۔ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ خاوندوں سے وہ انتقام لیا کہ جب انہوں نے اول ادوار میں ان کے خلاف دین کا ساتھ دیا اور اس نے پر کھولے، ان کے ایک بچے کو پڑھنے نہیں دیا، ایک کو بھی پورا پڑھنے نہیں دیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور خاون کو کچھ پتہ نہیں چلا، وہ جہاں تھا وہی رہ گیا۔ عورت جب مطیع و فرمان بردار ہو، اگر خاون نجار کا کام، بڑائی کا کام بیٹوں کو کہے گی تمہارا باپ یہ پسند کرتا ہے، چل لکڑی کے دکان پہ بیٹھ، یہ خاون کے خلاف تقریریں کرتی ہے۔ یہ زمانہ علم پڑھنے کا نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھ بھی لیا تو کیا ہوگا، اور دور حدیث کر کے بھی تو لڑکی بے تعلیم ہوتی ہے۔ یہ دشمنی ہے، زبردست دشمنی۔ اس لیے بچے اور بچیاں دینی مدرسوں میں دل نہیں لگاتے، اور دوسری طرف ان کو بھیج دو تو کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، بش اور بلیئر کے بچے پیچھے رہ جائیں۔ یہ دشمنی ہے، خاوند کو سزا دے دی۔
اور زیادہ نہیں کھول سکتا. مرا در دیس اندر دل اگر گویم زبان سوزد وگر دم در کشم ترسم کہ مغز اس تخوان سوزد. فارسی شاعر کہتا ہے. توبہ توبہ، اللہ اپنا فضل، نصرت، حفاظت شامل حال رکھے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد نری آزمائش ہے. مال کی وجہ سے آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کر رہا ہے. اور اولاد کے لیے حلال حرام سب جمع کر رہا. واللہ عندہ اجر عظیم. یاد رکھو، حلال رہے گا اور حرام نہیں رہے گا. حلال کا اچھا فائدہ ہوگا اور حرام کا نقصان ہو جائے. یہ آیت بڑے مسائل کا بھی مصداق ہے، طلبہ سمجھ لے، اور چھوٹے کا بھی. حضرت حسن و حسین آ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر. تو حضرت تو باہر دیکھ رہے نا، صحابہ غریب تو قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو حسن و حسین بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے تھے. اور نانا جان کو دیکھ کے تیز چلنے لگے. تو بچے جب تیز چلتے تو گر پڑتا ہے، کبھی ایک گر رہا ہے کبھی دوسرا. حضرت ممبر چھوڑ کر نیچے اترے اور دونوں کو اٹھا لائے، ایک کو جہاں دوسرے کو دونوں کندھوں پہ لیا. خطبہ دینے لگے، کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پریشانی کے باعث تو ہے، برداشت نہ کر سکتا. وہ میری چھوٹی سی نواسی ہے رضینہ، وہ کبھی کبھی میرے ساتھ یہاں آ جاتی، ممبر پہ بیٹھ جاتی. تو ان کے ایک آدمی نے ان کو کہا کہ یہاں نہیں بیٹھتے. کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تو میرے نانا جان کی مسئلہ ہے. تو نماز میں مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نہیں دیکھ رہا تھا اس کو. مجھے کہا نانا جان اگر آپ مجھے دیکھ لیتے نا، میں نماز میں چیخ لیتی کہ دیکھو نانا جان مجھے دیکھ رہا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. واقعی مال اور اولاد باعث امتحان ہے. واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ وہ نصیب فرمائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. ڈرو اللہ سے جو تم سے ہو سکے. واسمعوا سنو. واطیعوا کہا مانو. وانفقوا خرچ کرو. خیرا لانفسکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ومن یوق شح نفسہ جو بچایا گیا نفس کی شرارت بخل سے. فاولئک هم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اگر تم قرض دو اللہ کو قرض عمدہ. یضاعفہ لکم دو چند کر دے گا تمہارے لیے. ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہیں. واللہ شکور حلیم اللہ شکر گزار اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادت غیب و شہادت جاننے والے ہیں. العزیز الحکیم غالب اور حکیم ہے.